جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. جی آغا الحمدللہ. وعلیکم السلام جی ٹھیک ہے. خوب ہستی ہم شما دوستان و عزیزان بڑے آغا. بلے معخوبی خوب متشکرم سبھی کے سکینے عالیے. خوب ہستی ہمیں شما دوستان و عزیزان بلے معخوبی بلے آغا منم خوبم شما خوبی. خوب متشکرم. سلامت باشید. آغای شارق، آغای غلام علی، آغای علی اصغر، آغای فرقان و آغای چراغ، ہمیں یہ قرقران ٹھیک ہستی خوب ہستی خوب متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ خب دوستان ما چه میخواندیم؟ درباره مذکر و مؤنث میخواندیم. کیا پڑھا؟ مؤنث. بله ہم نے پڑھا اسم بولیے یا مذکر ہوتا ہے ایک اعتبار یا مؤنث ہوتا ہے. یا مؤنث ہوتا ہے. اسم کی تقسیم ایک اعتبار سے اسم یا مذکر ہوتا ہے یا اسم مؤنث ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. اس میں ایک اعتبار سے مذکر بھی ہم نے پڑھا تھا اور مؤنث بھی کیا پڑھا تھا. اگر حیوان اور انسان میں نر پہ دلالت کرے تو اگر انسان اور حیوان میں نر پہ دلالت کرے تو مذکر حقیقی ہے. حقیقی. نر پہ دلالت کرے یعنی جو بچے پیدا کرتے ہیں، ورنہ تو مجازی ہیں. مذکر مجازی. مؤنث بھی اگر اور انسان اور حیوان میں مادہ پہ دلالت کرے یعنی جو بچے پیدا کرتی ہیں وہ مؤنث حقیقی، نہیں تو مؤنث مجازی. مجازی. پھر ہم نے پڑھا تھا مذکر کی ایک تقسیم کیا تھی. مذکر یا تو اس کا مؤنث لانا جائز ہے، مؤنث یا پھر ممکن ممکن ہو. ممکن ہے تو یا تو تے کے ذریعے سے یا یا الف مقصورہ کے ذریعے سے الف یا الف محدودہ کے ذریعے. محدودہ نہیں، مقصورہ ممدودہ. ممدودہ. الف ممدود کے معنی کھینچا اچھا ہوا. ممدودہ لکھا تھا وہ. ممدودہ. ممدود کہتے ہیں تم کھینچا نے ہوا. محدودہ لکھا. ہمراہ کھینچا ہوا ایسے دیکھ. ہمراہ. مقصور کہتے ہیں چھوٹا. قصر سے یاد قصیر یاد ہے عربی میں. پستہ قد جی. رجل قصیر. پستہ قد الف مقصورا چھوٹا چھوٹا الف. الف ممدودہ صحرا کھینچا ہوا بھی. ٹھیک ہے. مؤنث ممکن نہیں ہے. مؤنث ممکن نہیں. کیوں ممکن نہیں ہے؟ یا تو اصلا اس کا مؤنث ہی نہیں ہے. یا تو اس کا مؤنث ہی نہیں ہے. یا تو اس کا مؤنث ہی نہیں ہے. جیسے قلم. یا مؤنث کے لیے خاص لفظ ہے، اس کے مؤنث کے لیے خاص لفظ ہے. جیسے اب کے لیے ہے. اب کے لیے خاص لفظ ہے یا وہ مؤنث مذکر دونوں کے لیے سیم ہے. مؤنث مذکر دونوں کے لیے برابر استعمال ہو. برابر. وہ تین مقامات ہیں. مصدر مذکر زید عبد ہند مذکر. جی. اس میں مبالغہ جی. کے مبالغہ کے اکثر اوزان. جی. رجل من تیق
इमरातुन इमरतुन मिन मिट्टी तीसरा तीसरा क्या था? फ़ाऊल फाइल के फाउल वजन और पे क्या हो, फ़ाऊल फाइल और के वजन पे फ़ईल हो, मफ़ऊल के माना में, और फ़ईल मफऊल मफ़ऊल के के बाद माना में हो, मफ़ऊल के माना मफ़ऊल में। के माना में हो। जैसे फ़ाऊल जैसे सबूर, रजुलुन सबूर, इमरातुन सबूर। रजुलुन जरीह, इमरातुन जरीह। फिर जरी मोनस की भी जरी दो किस्में जो उसी से मखसूस हैं। कौन कौन सी? मोनस लफ्जी, मोनस बोलिए मानवी, चाहे मजाजी हो चाहे हकीकी हो, मानवी, या लफ्जी होती है मोनस या मानवी। मोनस लफ्जी यानी जिसमें अलामत तानीस जो ते है, अलिफ मकसूरा अलिफ ममदूदा लफ्ज में हो। मानवी जिसमें अलामत तानीस ना हो। हकीकी लफ्जी की मिसाल जैसे इमरातुन, जी इमरातुन, हुबला, हुबला, हमरा, जी मुन्नस मानवी हकीकी जैसे जैनब, जैनब। मजाजी लफ्जी जैसे बोलिए, मजाजी हो और लफ्जी हो, बोलिए भाई। जी गुरफा गुरफा हाँ, गुरफतुन मसलन मजाजी है, लफ्जी है। गुरफतुन कमरा है, कमरातुन खजूर। और अलिफ मकसूरा की मिसाल, अलिफ ममदूदा की मिसाल और आगे दी थी। मुन्नस मजाजी मानवी जैसे शम्स है मिसाल के तौर पर, मुन्नस मजाजी भी है मानवी भी, क्योंकि अलामत तानीस जी में नहीं है। यही पढ़ा था हमने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यादगार के तौर पे रहेगा कि ये चीजें हमने भी पढ़ी, ताकि एक जगह खुलासतन है। बाकी मिसालें डिटेल में लिखवा चुका हूँ, ये तो बस एक नक्शा सा बना दिया है। नहीं जी मिटा दूं? जी जी। फिर ये बताया था कुछ मकाम ऐसे हैं कि जहां पर मुन्नस मजाजी के बारे में क्या बताया था इन्होंने? मुन्नस हकीकी, मुन्नस मानवी के बारे में बताया था। मुन्नस मानवी, मुन्नस मानवी, मुन्नस, देखिए पूरी डिटेल में किताब नहीं देख रहा हूं, पढ़ा के मुझे भी जबानी सब जहन में, ऐसे ही आपको रहना चाहिए। मुन्नस मानवी कयासी होता है या समाई समाई, समाई कयासी या समाई। ठीक है। मुन्नस मानवी कयासी कितनी जगह पे होता है? चार जगह पर। मुन्नस हकीकी में, मुन्नस हकीकी में, हकीकी में हकीकी में, शहरों के जैसे जैनब, शहरों के नाम, मुन्नस हकीकी, जी मरियम, जैनब, शहरों के नाम, शहरों के नाम कौम, नजब, दिल्ली वगैरह वगैरह। तीसरा जिस्म के वो जिसके वो पार्ट जो जोड़े के वो हिस्से, के वो हिस्से जो वो जोड़े में हिस्से हैं, जो जुड़े हो, जोड़े जोड़े में हैं, जोड़े हैं, जोड़े ठीक है। जैसे ऐन, ऐन, दो आंखें हैं ना, तो ऐन मुन्नस से मानवी है। चौथा हवाओं के नाम, हवाओं के हवाओं नाम के नाम, हवा, हवाओं के नाम जैसे सबा, सबा यानी सुबह को चलना, ये सब मुन्नस से मानेंगे। बाकी समाई है जिनका कोई कायदा कानून नहीं है, जिनका कोई कायदा कानून, आर्ज, नहीं आर्ज, नहीं है, आर्ज यानी जमीन, आफरीन फातिमा, आर्ज, जी जमीन, इसबा, इसबा, ठीक है। ये सब मुन्नस से मानेंगे, लेकिन इनका कोई कायदा जाब्ता नहीं है। मिटा दूं? फिर हम इसे तो हमने पहचान लिया। मुन्नस हकीकी में मुन्नस जो मानवी जो होगा वो कयासी है। शहरों के नाम मुन्नस मानवी है, जिस्म के दो जोड़े वाले पार्ट मानवी हैं। हवाओं के नाम मुन्नस मानवी, लेकिन ये कैसे पहचानेंगे? कहा कि इसमें अहकाम, मुन्नस के अहकाम जारी होने से हम पहचानेंगे कि ये मुन्नस मानवी। मुन्नस के अहकाम जारी होने से मतलब क्या है? उसके लिए अगर इशारा आएगा तो मुन्नस का आएगा, उसके लिए फेल आएगा तो मुन्नस का आएगा, उसके लिए मौसूल आएगा तो मुन्नस आएगा, अल्लती वगैरह। जी बोलिए जी उसके लिए तस्मिया आएगा तो तस्मिया जमा आएगा तो मुन्नस वाला आएगा। इससे पता लगेगा, उससे पता लगेगा कि मुन्नस। लेकिन फिर ये बताया था कुछ मकाम ऐसे हैं जहां तज़कीर और तारीफ दोनों जायज हैं। तज़कीर और
آپ احکام چاہے مذکر کے لائیے دونوں جائز ہے. یہ مونس. جی ٹھیک ہے. تذکیر و تانیث دونوں جائز ہیں. کچھ مقامات 3 مقامات بتائے تھے شاید 3 مقام ایسے ہیں کہ جہاں پر قیاسی یا تو دونوں جائز قیاسی ہیں یا سماعی ہیں. قیاسی 2 تذکیر و تانیث 3 مقام ہیں. کون کون سے بولیے؟ تمام کلمات جب ان کا لفظ کا ارادہ کیا جائے. ہاں اگر لفظ کا ارادہ ہو الفاظ جب الفاظ قصد ہوں ٹھیک ہے تو تمام کا مذکر لانا جائز ہے مذکر لفظ کے اعتبار سے لفظ الفلاح جی. لفظ کانا اور اگر مؤنث لا سکتے ہیں مثلا تو کلمہ یہ تو کلمہ کانا. دوسرا مقام بولیے اس میں جنس جمعی اس میں قبیلوں کے نام ہو جائے. جنس سیکنڈ. قبیلوں کے نام قبیلوں کے نام قبیلوں کے نام میں بھی دونوں جائز ہیں لیکن مذکر دیکھیے ایک منٹ لفظ تو مذکر لفظ قصد ہو تو مذکر کلمہ قصد ہو کلمہ تو مونس. ایسے ہی قبیلہ قصد قوم قصد ہو تو مذکر قبیلہ قصد ہو تو مؤنث. یعنی جائز دونوں ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ اگر مذکر ہے تو لفظ کے اعتبار سے مؤنث ہے تو کلمے کے اعتبار سے. لفظ مذکر ہے تو قوم قصد کے مؤنث ہے تو قبیلہ. تیسرا مقام اس میں جنس جمعی اس میں جنس جمعی اس میں جنس جمعی کسے کہتے ہیں؟ اس میں جنس جمعی وہ جمع ہوتا ہے اس میں جنس وہ جمع ہوتا ہے جس کے مفرد میں اور اس میں گولتے کا فرق ہوتا ہے. مفرد میں گولتے ہوتی ہے جیسے تمرتون مفرد ہے لیکن تمر اس میں جنس تمر کی کھجور کو ایک کھجور یا تمام کھجوروں کو کہیں گے جنس ہے نہیں پوری کھجور کی جنس کو تمر کہتے ہیں تو اسے کہتے ہیں اس میں جنس تمرتن تو اس میں مفرد میں تے ہوتی ہے اسے وہ ہے اس میں جنس جمعی جیسے آپ نے کہا. تو اب مذکر جائز ہے کس اعتبار سے لفظ کے اعتبار سے جی مؤنث معنی کے اعتبار سے اس کے معنی جو ہیں معنی کے اعتبار سے مؤنث لانا چاہیے. ٹھیک ہے سمجھ میں آیا؟ یہ ہم نے بولیے لکھ چکے تھے جی پڑھ چکے تھے ڈیٹیل میں. لکھ لیجئے خلاصتاً ایک جگہ ہو گیا ٹھیک ہے. جی لکھ دینا ہاں لکھ لو تاکہ خلاصتاً ایک جگہ جمع رہے. ٹھیک ہے. تذکیر و تانیث دونوں جائز کیونکہ ڈیٹیل تو میں لکھوا چکا ہوں یہ تو میں ایک جگہ خلاصہ ہے تاکہ ایک آپ کو ایک نقشے میں دکھ جائے. قیاسی سماعی ہیں جن کا کوئی ضابطہ نہیں ہے. مثال کے طور پر حال ہے حانوت ہے حال ہے حانوت ہے خمر ہے. خمر میں بھی آپ مذکر استعمال کر سکتے ہیں مؤنث بھی استعمال کر سکتے ہیں. سکین ہے سلم یعنی سیڑھی سلم کے لیے مذکر بھی لا سکتے ہیں. کام اشارہ مؤنث کا فعل مؤنث کا موصول یا تثنیہ جمع اس کا مؤنث تو جائز ہے لیکن ان کا کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ہم نے اس میں مذکر و مؤنث کی بحث میں پڑھا. مٹا دوں چلیے جی. آگے دیکھیے کتاب آفرین فاطمہ سبیکہ سکینہ علیہ. آئیے ہم نے یہاں تک بات پڑھی تھی مؤنث کی ساری قسمیں پڑھنے کے بعد مذکر کی کہ اسم 2 قسمیں مذکر اور مؤنث. عبارت پڑھ لی تھی مذکر حقیقی مذکر مجازی مؤنث حقیقی مؤنث مجازی پڑھ لیا تھا عبارت میں. پھر ہم نے مذکر کی 2 قسمیں جو اسی سے مخصوص ہے مؤنث لانا ممکن ہے مؤنث لانا ممکن نہیں ہے وہ کیا تھا. مؤنث لانا ممکن ہے تو کیوں ممکن نہیں بتا دیا تھا یا تو اس کا مؤنث ہے ہی نہیں یا مؤنث ہے تو اس کا لفظ خاص ہے
وہ لفظ سے مؤنث نہیں ہے، یا وہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے برابر استعمال ہوتا ہے۔ پھر مؤنث کی دو قسمیں تھیں، لفظی معنوی، یہ ہم نے پڑھ لیا، یہ پڑھنا تھا، پڑھ لیا تھا، لیکن پھر یہیں سے پڑھتے ہیں۔ المؤنث المعنوی، مؤنث معنوی قیاسی، قیاسی ہوتا ہے فی موارد، یا کچھ مقامات پر مؤنث معنوی قیاسی ہوتا ہے، کچھ مقامات پر مؤنث معنوی قیاسی ہے، قاعدتاً ہے، وہ سماعی فی اخرى، اخرى یعنی دوسرے مقامات، دوسرے مقامات میں مؤنث معنوی سماعی ہوتا ہے۔ فالقیاسی قیاسی جو قاعدتاً جہاں ہے مؤنث، وہ موارد جہاں مؤنث قیاسی ہے وہ 4 موارد ہیں، 4 بولیے مقامات ہیں۔ نمبر 1 المورد الاول المؤنث الحقیقی، مؤنث حقیقی میں جو مؤنث ہوگا، مؤنث معنوی ہوگا، وہ قیاسی ہے، جیسے مریم، زینب، ہند، اخت وغیرہ۔ المورد الثانی اسماء البلاد، شہروں کے نام جو ہیں وہ مؤنث معنوی ہے، قم، نجف، تہران، ایران، شہروں کے اور ملکوں کے نام۔ نمبر 3 المورد الثالث اسماء الاعضاء المزدوجۃ من البدن، بدن کے وہ اعضاء مزدوجہ، جی اعضاء مزدوجہ جوڑے دار، جفت والے، عین، اذن، ید، رجل وغیرہ، الا مگر یہ کہ بعض نہیں ہے، جیسے خد، گال، مرفق، کوہنیاں، حاجب، بھویں، یہ جو ہیں وہ آئیبرو، یہ مذکر ہے، مؤنث معنوی نہیں۔ نمبر 4 المورد الرابع اسماء الریاح، ریح کی جمع ہے ریاح، ریح ہے ریاح، لہذا ہواؤں کے نام بھی مؤنث معنوی، جیسے صبا، صبح کی ہوا، شمال، شمال سے چلنے والی ہوا، دیکھیں شمال الگ ہے، شمال الگ ہے، جنوب الگ ہے، جنوب الگ ہے، جنوب یعنی جنوب کی طرف سے ہوا چلنے والی۔ قبول، قبول آگے سے چلنے والی ہوا، سامنے سے، دبور پیچھے سے۔ حسب، حسب یہ کہاں سے چلنے والی ہوا کو کہتے ہیں؟ چلیے، اما سماعی، سماعی مقامات، یہ تو 4 مقامات ایسے جہاں پہ مؤنث معنوی قیاسی ہے۔ سماعی ففی کلمات، کچھ کلمات میں مؤنث معنوی ہے، لا ضابط لہا، جن کا کوئی ضابطہ قاعدہ قانون نہیں ہے، ان میں سے عرض ہے، اصبع، ارنب، اصبع یعنی انگلی، ارنب یعنی خرگوش، افعا یعنی اژدہا، بئر یعنی کنواں، جحیم و سقر جہنم کے مقام، حرب یعنی جنگ، دلو یعنی ڈول پانی کھینچنے کا، دار دروازہ گھر، رحیم راحہ چکی کو کہتے ہیں، ریح ہوا کو کہتے ہیں، سن دانت کو کہتے ہیں، سبیل جی سبیل، شام سورج، ضبع درندہ، عصا لاٹھی، عین فلک، عین قوس کا اسنار نعل، یہ سب مؤنث معنوی، ان کا کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے۔ لیکن پہچانیں گے کیسے اس کو؟ پہچانیں گے کیسے؟ یعرف هذا القسم، اس قسم پہ یہ قسم پہچانی جائے گی، کون سی قسم؟ القسم السماعی، مؤنث معنوی کی سماعی والی جو قسم وہ پہچانی جائے گی، بے جریان احکام المؤنث فیہ، اس کے اندر ہے مؤنث کے احکام جاری ہونے سے۔ مؤنث کے احکام جاری ہونے سے مطلب بأن يسند الیہ الفعل المؤنث، اس کی طرف نسبت دی جائے گی فعل مؤنث کی، او یشار الیہ باسم الاشارۃ المؤنث، یا اس کی طرف اشارہ کیا جائے گا اس میں اشارہ مؤنث کے ذریعے سے، او یوصف بالمؤنث، یا اس کی صفت مؤنث لائی جائے گی، یا یرجع الیہ ضمیر المؤنث، اس کی طرف مؤنث کی ضمیر پلٹائی جائے گی۔ ان چیزوں سے پتہ لگے گا کہ یہ مؤنث معنوی ہے۔ جیسے اخرجت الارض اثقالہا، ارض جو ہے وہ مؤنث معنوی ہے، کیسے پتہ لگا آپ کو؟ حقیقی تو ہے نہیں ہے، تو سبھی کو معلوم ہے، لیکن یہ مؤنث ہے، کیسے پتہ لگا؟ اخرجت، اس کے لیے فعل مؤنث لائے گئے، اثقالہا میں ہا جو ہے مؤنث کی ضمیر پلٹائی گئی اس کی طرف، یا ہاذہ جہنم، اس میں اشارہ لایا جہنم کے ذریعے، جہنم کی طرف اس میں اشارہ مؤنث کا لائے، ہاذہ لائے، ہاذا نہیں لائے، اسم اللتی موصول، اللذی نہیں لائے مذکر والا، اللتی لائے جہنم کے لیے جی۔ یا فیہا عین جاریہ، عین دیکھیے ہا پلٹایا، والشمس وضحاہا، ہا پلٹایا گیا شمس کی طرف۔ تنبیہ، ہونا کا کچھ امور ہیں یجوز فیہ التذکیر والتانیث، کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پر مذکر مؤنث دونوں لا سکتے ہیں، وہ کلاہما، دونوں کے دونوں لا سکتے ہیں، وہ ذالک قیاسیون فی ثلاثۃ موارد، یہ 3 مقامات پر قیاسی ہے، باقی سماعی ہے۔ قیاسی کہاں ہے؟ قیاسی ہے عامۃ الکلمات، تمام کلمات اگر ان کا لفظ قصد کیا جائے، میں آپ سے کہوں
فعل ضربا صرف ضربا صرف جی ٹھیک ہے. یا مثلا جاءت ضربا فی فلا مثلا تو میں مؤنث بھی لا سکتا ہوں جاءت ضربا یا جاء ضربا یا یجیء ضربا یا تجیء ضربا. ضربا آتا ہے للماضی ماضی کے لیے تو ضربا مؤنث ہے مذکر میں مذکر بھی لایا مؤنث بھی تو میں کہوں گا کلمہ ضربا تو پھر مؤنث آئے گا. تجیء ضربا تو لفظ ضربا نہ یہ مت دیکھیے کہ ضربا کے معنی ضربا فعل ماضی ہے لفظ ضربا. تو اگر لفظ کا تذکیر مذکر لائیں گے لفظ کے اعتبار سے تانیث لائیں گے کلمے کے اعتبار سے یعنی کلمہ ضربا تو مؤنث لفظ ضربا تو مذکر. تقول مثلا آپ کہیں گے مثلا اللام لام احد حروف الہجا تو احد مذکر لائے نہیں لام حروف ہجا میں سے ایک ہے یا آپ ایسے کہہ سکتے ہیں اللام احدا حروف الہجا مؤنث بھی لیا ہے یعنی لفظ لام کلمہ لام یا من لفظ می یاتی لمعان من کچھ معنی کے لیے آتا ہے ابتدائی غایات اور فلانا ہے نہیں من تو یاتی لفظ من یاتی اور اگر تاتی مؤنث کلمہ من تاتی. سمجھ میں آئی بات جی. یدخلو کانا فعل مذکر لا یدخلو کانا یعنی یدخلو لفظ کانا اور اگر تدخلو لفظ کانا للمبتدا والخبر. زید یلحقو ہو مذکر کی ضمیر پلٹائی زید کی یلحقو التنوین اس سے ملحق ہوتی ہے التنوین تو یلحقو لائے نہیں ہو مت دیکھیے یلحقو مذکر لائے تنوین کے لیے جی نہیں زید کی طرف ضمیر پلٹائی ہو کی تو آپ کہیں گے زید ہے ہی مذکر ہے حقیقی لیکن یلحقوہا بھی کہہ سکتے ہیں. زید لفظ زید سے تنوین ملحق ہوتی ہے تو مذکر کلمہ زید تو کلمہ کے اعتبار سے یلحقوہا کہیں گے. ٹھیک ہے. جی. اسماء القبائل قبیلوں کے نام میں بھی مذکر مؤنث دونوں لا سکتے ہیں جیسے قوم عاد ہے سمود ہے قوم اوس ہے اوس خزرج. اگر ہم مؤنث لا رہے ہیں اس کے احکام تو سمجھیے وہاں پر کیا ہے قبیلہ فلا قبیلہ عاد قبیلہ سمود اور اگر مذکر اس احکام لا رہے ہیں اس کے تو سمجھیے قوم عاد قوم سمود. جیسے کذبت سمود بالنذر تو آپ سے اگر کوئی کہے کذبت فعل مؤنث کیوں ہے کہ سمود کے اعتبار سے تو پھر اگر یہ سمود ہے کہ اعتبار سے مذکر لائے تو یہاں پر سمود کے اعتبار سے مذکر کیوں پلٹائی ضمیر اس کی طرف جی ہم ہے نا فہدیناہم جی. تو یہاں مذکر کیوں یہاں سمود کے لیے مؤنث کیوں تو آپ یہ کہیے گا پہلی بات تو قبیلے کا نام ہے اگر مؤنث لائے ہیں کذبت تو سمجھے کذبت قبیلہ تو سمود ہے اور اگر ہم لائیں تو اما قوم و سمود فہدیناہم. تذکیر باعتبار القوم اور تانیث باعتبار القبیلہ مذکر قوم کے اعتبار سے تانیث قبیلے کے اعتبار سے کیونکہ قوم مذکر ہے قبیلہ تم میں تے دکھ رہی ہے نہیں. اسماء الاجناس جنسوں کے جمعیہ اس میں جنس جمعی اس میں جنس جمعی کسے کہتے ہیں ما یفرقو جس میں فرق ہوتا ہے بینہ اس کے درمیان اس کے مفرد کے درمیان تا کے ذریعے سے یا نسبت فی مفرد اس کے مفرد میں یا تو تانیث گولتا ہوگی جی یا نسبت ہوگی جیسے نخل نخلتن افرنجی ٹھیک ہے. کأنہم اعجاز نخل خاویت نخل خاویت صفت اس کی مؤنث لائے نخل کی لیکن کأنہم اعجاز نخل منقعرین یہاں پہ نخل کی صفت مذکر لائے منقعر لائے منقعرۃ نہیں لائے ہے نہیں منقعرۃ یہاں پر نخل کی صفت مذکر لائے یہاں پر نخل صفت مؤنث لائے تو بتائیے نخل مذکر ہے یا مؤنث کہا کہ یہ اس میں جنس جمعی ہے یہاں مذکر مؤنث دونوں لا سکتے ہیں مذکر کس اعتبار سے لفظ کے اعتبار سے اور مؤنث اس کے معنی کے اعتبار سے معنی اس کے مؤنث. ٹھیک ہے یہ تو تین مقامات ایسے ہیں جہاں پر مذکر مؤنث لانا جائز ہے وہ قیاسی ہے
کچھ مقامات وہ ہیں جہاں پر سماعی فی اسمائن، کچھ اسماء میں یہ سماعی ہے جہاں مذکر مؤنث دونوں لانا جائز ہے احکام کا، لیکن لا ضابط لا، ان کا کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے. ان میں سے حال ہے، حانوت ہے، خمر ہے، درع ہے، ذہب ہے، سکین ہے، سلم، زحا، طریق، عضد، یہ سب وہ کلمات ہیں جن میں مذکر مؤنث دونوں لانا جائز ہے. یہ ہماری بحث تمام ہوگا انشاءاللہ. کل ہم ایک تھوڑی سی بحث ہے لیکن بہت زیادہ اہم ہے، بہت زیادہ اہم ہے. ٹھیک ہے. وصلی اللہ علی محمد.